بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں سے متعلق جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مکروہ۔ مکروہ کا معنی ہے ناپسند۔ اگر یہ عبادات میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اگر معاملات اور معاشرت میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک ہے بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا، جیسے پلاسٹک، لفافہ، ایسی چیز جو جن کی عادت ہوتی ہے، کپڑا وغیرہ، یا کسی چیز کو چکھ کر پھر تھوک دینا، یا ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی بارے میں سب سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذرات اور ذائقہ حلق کے اندر میں چلا جاتا ہے، جس سے روزے ٹوٹنے کا قوی امکان ہے، تو ان سے بچا جائے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کے رہنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں بلکہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ فسد کرانا یعنی خون کا عطیہ دینا، نکلوانا، کسی مریض کے لیے اپنے خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں بھی رائج ہے، یا جو ہے حجام وغیرہ کروانا، یہ رمضان میں مکروہ ہے۔ غیبت یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ تو ہر حال میں حرام ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، ان سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسواک کرنا، ان سے نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ سر میں یا مونچھوں پہ تیل لگانا، آنکھوں میں دوا ڈالنا یا سرما ڈالنا، لیکن کاجل سے جو ہے کاجل ان سے جو ہے احتیاط کریں۔ خوشبو سونگھنا، لگانا، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل کرنا، گرمی آپ کو لگ رہی ہے اور جو ہے یا پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ نے سوچا کہ میں غسل کر لیتا ہوں، اس سے جو ہے تھوڑا پیاس کی شدت کم ہو جائے گی یا گرمی کم ہو جائے گی۔ کسی قسم کا انجیکشن لگوانا، چاہے وہ عضلات میں ہو یا رگوں میں ہو، ٹیکا لگوانا، ان سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک رگ والے انجیکشن سے روزہ ٹوٹنے کا وہ کہتے ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانا، بھول کر آپ نے کھایا پیا، خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ میں روزہ سے ہوں، تو بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے آپ نے پیا یا کھایا۔ حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا، اب حلق جو ہے یہ بھی اس کا منہ جو ہے، اس کا حکم ظاہری بدن جیسا ہے، جیسے ہم نماز وضو کے لیے منہ دھوتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں پھر وہ نکال دیتے ہیں، لیکن وہ بلا اختیار چلا گیا اور بغیر قصد کے چلا گیا تو اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خود مبالغہ کر رہا ہے، خود کوشش کر رہا ہے، غرغرے کر رہا ہے اور پھر چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹے گا اور قضا واجب ہوگی، یہ کل ہم نے کہا تھا۔ خود بخود کے آ جانا، الٹی آ گئی، چاہے منہ بھر کر ہو، کتنا بھی ہو، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، خود لائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے ہوئے احتلام ہو جانا، سو رہا آدمی کو احتلام ہو گیا اور غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں میں سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو روزہ میں خلل نہیں آتا، روزہ میں خلل نہیں آتا۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی، رات کو سو رہا ہے، احتلام ہو گیا یا جو ہے ہم بستری کر لی، پھر جو ہے اس کو غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا، یعنی سحری سے پہلے غسل نہیں کیا، اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آتا۔ ان چیزوں سے، یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ مشہور
اور سب سے زیادہ واقع ہونے والی، اس کی تفصیل بہت لمبی ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا، لیکن جو مشہور ہے اور زیادہ تر لوگ اس سے واقع ہوتے ہیں یا زیادہ تر ان کے سوال کرتے ہیں، ہم نے وہ بیان کی۔ آپ کا کوئی سوال ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل کمنٹ میں جواب پا سکتے ہیں سوال کر کے، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔